السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. پاک ہے اللہ اور اس کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر. سبحان اللہ عدد ما خلق، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما فی الارض والسماء، سبحان اللہ ملء ما فی السماء والارض، سبحان اللہ ملء ما خلق، سبحان اللہ عدد ما احصى کتابہ، وسبحان اللہ ملء کل شیء والحمد للہ مثل ذلک. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں، میں اللہ کی تسبیح کرتی ہوں اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے اس کی تمام مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان و زمین میں ہیں. میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے وہ چیزیں بھر جائیں جو آسمان و زمین میں ہیں. میں اللہ کی اتنی پاکیزگی بیان کرتی ہوں جس سے اس کی مخلوقات بھر جائیں. میں اللہ کی پاکیزگی بیان کرتی ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جس نے ان کو اپنی کتاب میں شمار کیا ہے اور جس سے ہر چیز بھر جائے. اور اسی طرح اللہ کی تعریف. معزز خواتین، زندگی گزارنے کے دو رویے ہوتے ہیں. ایک رویہ ہے شکر گزاری کا اور ایک ہے ناشکری کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کی اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے. جب پوچھا گیا کہ کیوں، تو فرمایا کیونکہ وہ نمبر 1 اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور نمبر 2 زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں. ناشکری کا رویہ خواہ وہ انسانوں کے خلاف ہو یا رب کائنات کے خلاف، یہ انسان کے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے. اس دنیا میں 2 طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ جو دوسروں کے احسان کو مانتے ہیں، جو دوسروں کی کوشش اور محنت کی قدر کرتے ہیں، اور دوسرے وہ جو کسی بات پر بھی راضی نہیں ہوتے، کسی چیز پر بھی خوش نہیں ہوتے. ان کی زندگی میں خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ 2 مختلف انداز زندگی ہیں، یہ 2 مختلف طریقہ ہے زندگی ہے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کون سا طریقہ اختیار کیے ہوئے ہیں. کیا ہم اللہ کے شکر گزار ہیں؟ کیا ہم بندوں کے شکر گزار ہیں؟ کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شکر گزاری دوسرے انسان کو کچھ فائدہ دے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شکر گزار ہونا خود ہمیں کو فائدہ دیتا ہے. ہم سب کس طرح شکر گزار بنیں، ہم سب کس طرح اللہ کی تعریف بیان کریں کہ ہمارے دل اس کی محبت سے لبریز ہو جائیں، کہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہر چیز سے زیادہ بڑھ جائے، کہ ہمارے دل شکر گزار ہو جائیں. اور اللہ کا وعدہ بھی ہے کہ جو شکر گزار ہوگا میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں دوں گا، اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. جب عذاب کا لفظ آتا ہے تو ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ آخرت کا عذاب ہے. ہاں، آخرت کا عذاب تو ہوتا ہی ہے، لیکن وہ عذاب دنیا میں شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں کس طرح؟ انسان کے دل اور روح کی بے چینی کی شکل میں، کہ سب کچھ ہوتے ہوئے انسان کو کسی پل قرار نہ ہو، چین نہ ہو، اس کی زندگی میں کوئی خوشی نہ ہو. لیکن یہ خوشی اسی وقت آ سکتی ہے جب انسان چیزوں کو ان کے صحیح پرسپیکٹو میں دیکھے. صرف وہ ان کو ان چیزوں کے مطابق نہ دیکھے جن کو وہ صحیح سمجھتا ہے، بلکہ ان کو ان کی حقیقت کے ساتھ دیکھے. مثلا یہ کائنات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنائی ہے. اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے.
اسی طرح وہ لوگ جو اللہ کے شکر گزار ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. تسبیح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ ہم بچپن سے تسبیح کا لفظ سنتے ہیں. تسبیح کا مطلب ہے سبحان اللہ کہنا، سب پاکی اللہ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک؟ ہر عیب سے پاک، ہر غلطی سے پاک، ہر غلط فیصلے سے پاک. اور پھر اس کے ساتھ صرف سبحان اللہ نہیں، جہاں سبحان اللہ آتا ہے وہاں والحمدللہ بھی آتا ہے کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے. گویا ایک طرف انسان اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے اور جس چیز کو بھی دیکھتا ہے اس میں اس کو خوبی ہی خوبی نظر آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دعوت دیتے ہیں کہ تم آسمان پر غور کرو. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ثم ارجع البصر مرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. تم اللہ کی تخلیق کو دیکھو، بار بار دیکھو، آسمان پر نظر دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نام مراد پلٹ آئے گی. تمہیں رحمان کی تخلیق میں کوئی تفاوت، کوئی خلل نظر نہیں آئے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آسمانوں کو بنایا اور پرفیکٹ بنایا اور ان کو خود تھام کر رکھا کہ وہ زمین پر گرتے نہیں، ورنہ اگر وہ نہ تھامے تو بغیر پلرز کے وہ چھت کسی بھی وقت انسانوں پر گر سکتی ہے. اس نے ستارے بنائے جو اپنے وقت پر چمکتے ہیں اور ان کی چمک ہمیں دکھائی دیتی ہے. وہ سارے کے سارے اپنی ہی گردش میں ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اس کی پاکی بیان کر رہے ہیں. ہر دم وہ اللہ کی عبادت میں ہیں. اسی طرح وہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں، کیونکہ ایک ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دینا، اور پھر اتنا کافی نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس کے اندر کوئی عیب نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کی تعریف بھی کریں، اور ہر طرح کی تعریف اسی کی. تعریف انسان کب کرتا ہے؟ کس کی کرتا ہے؟ جب کسی کے اندر کوئی خوبی دیکھتا ہے، کسی کے اندر کوئی ان یوزول چیز دیکھتا ہے. جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے کمالات کو دیکھتا ہے، آسمان کے رنگوں کو دیکھتا ہے، صبح کا رنگ، دوپہر کا رنگ، شام کا رنگ، گرمیوں کے رنگ، سردیوں کے رنگ، مختلف بدلتے ہوئے موسموں کے ساتھ بدلتے ہوئے آسمان کے رنگ، پودوں کے رنگ، پھولوں کے رنگ، کائنات میں بکھرے ہوئے طرح طرح کے رنگ، تو اس کا دل ایک دم پکار اٹھتا ہے. کیا پکار اٹھتا ہے؟ کہ تعریف کے قابل تو ہی ہے. انسانوں نے بھی بہت سی چیزیں بنائی جن پر انسانوں کی بھی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، لیکن انسانوں کا کوئی کام کمی سے خالی نہیں. پرفیکشن صرف اللہ کی ذات کے لیے ہے. انسان کچھ بھی کرے، بڑی بڑی عمارتیں آپ نے دیکھی ہوں گی، ان عمارتوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک طرف بڑی خوبصورتی ہوتی وہاں کوئی نہ کوئی ڈیفیکٹ ہوتا، پھر ان کے اندر ایسے ایسے خلل نکلتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد وہ عمارتیں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں، رہنے کے قابل نہیں رہتی، پرانی ہو جاتی ہیں، رونق کھو دیتی ہیں، کشش کھو دیتی ہیں. لیکن آسمان جو اول روز سے ہم دیکھتے ہیں، کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس کے اندر بھی انسان کے لیے اس میں کوئی کشش کم ہوئی ہو؟ کبھی ایسا ہوا کہ آپ دیکھیں کہ آسمان کو دیکھ دیکھ کے بور ہو گئے ہیں، اب مزید دیکھنے کو دل نہیں چاہتا؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا. صبح کو دیکھیں، دوپہر کو دیکھیں، شام کو دیکھیں، رات کو دیکھیں، جب دیکھیں اس کی اٹریکشن اپنی جگہ بحال ہوتی. اسی طرح جتنے پھول، پھل اور پودے ہیں، کبھی آپ دیکھیں کینوں کے باغ کے پاس سے آج کل ہر طرف لدے ہوئے باغات ہیں، کبھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہاں پہلے بھی دیکھا ہوا، اب ان کو کیا دیکھنا؟ کیا ان کی کشش ختم ہو جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کے اندر کشش ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں کشش ختم نہیں ہوتی، اور بار بار دیکھنے پر بھی نگاہ تھکتی نہیں. ان کو دیکھ کر ایک سکون کا احساس ہوتا ہے. آسمان کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، درختوں کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پھلوں کو دیکھیں، اس کی بنائی ہوئی کائنات کو دیکھیں، حتیٰ کہ وسیع صحراؤں کو دیکھیں جہاں ریت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کا حسن بھی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے، جہاں بھی بنایا ہے، بہت ہی خوبصورت بنایا ہے. لہذا بندے کا کام کیا ہے
کہ جب ان کو دیکھے تو اللہ کی تعریف بیان کرے. ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں, معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں, ایک ایک اس کو دیکھتے ہیں, ایک ایک چیز کو آپ دیکھیں تو آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کمالات نظر آئیں گے. لیکن ایک دوسرا رویہ بھی ہوتا ہے, اور وہ یہ کہ انسان کو کائنات کی خوبصورتی نظر نہیں آتی کیونکہ اس کی اپنی آنکھ میں حسن نہیں. وہ حسن ہر طرف بکھرا ہوا ہے, وہ نور ہر طرف پھیلا ہوا ہے, لیکن اس کی اپنی آنکھ کا نور نہیں, اس کے دل میں نور نہیں. تو جس نگاہ میں نور نہیں ہوتا, جس نگاہ میں روشنی نہیں, جس دل میں روشنی نہیں, اسے باہر کہیں کچھ نظر نہیں آتا اور کچھ اچھا نظر نہیں آتا. اندھیرے میں سارا حسن چھپا ہوا ہے. تو دل کے یہ اندھیرے دور ہوں گے تو رب کائنات کی ساری عظمت سامنے آئے گی اور پھر بے اختیار اس کی تعریف پکار اٹھیں گے. جب انسان ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبی اور کمال کو دیکھتا ہے تو لازماً اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. جب اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کی عظمت دل میں آتی ہے اور اللہ پر یقین اور اعتماد بڑھتا ہے تو پھر انسان کی زبان سے اللہ کی پروقت تعریف نکلتی ہے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ لا الہ الا اللہ. پھر اس کی زبان پر اللہ کا ذکر خود بخود وارد ہو جاتا ہے, پھر کسی کو یاد دہانے کی بھی ضرورت نہیں رہتی. لیکن جب ہماری نگاہ کام نہیں کرتی, جب وہ کائنات میں پھیلے ہوئے اللہ کے کمالات کو نہیں دیکھتی, تو پھر ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہر چیز کے اندر خامیاں نظر آتی ہیں, ہماری سوچ بھی منفی ہو جاتی ہے, اور اللہ کی تعریف کی بجائے پھر اللہ کے فیصلے اور اللہ کی چیزوں پر اعتراض ہونے لگتے ہیں. یہ ایسے کیوں بنایا, یہ ایسے کیوں ہے, یہ چیز کیوں ہے. اچھی چیزیں پھر کم نظر آتی ہیں اور خراب چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں. نتیجتاً نہ زبان سے ذکر نکلتا ہے, نہ دل اللہ کو یاد کرتا ہے, اور نہ ہماری زبان سے پھر شکر کے کلمات ادا ہوتے ہیں, اور دل کے اندر بھی ایک مایوسی اور ایک غم کی کیفیت ہوتی ہے, اور زندگی میں کوئی سپارک نہیں ہوتا, کوئی رونق نہیں ہوتی, کوئی خوشی نہیں ہوتی, کوئی امنگ نہیں ہوتی. خود اپنے لیے بھی بوجھ, ڈپریشن کا شکار, دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ, نہ اپنی ترقی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور نہ دوسروں کے کچھ کام آتے ہیں. لہذا یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو بدلیں, سوچ کے زاویوں کو بدلیں, چیزوں کے اندر اللہ کا ڈالا ہوا حسن دیکھیں اور پھر اللہ کے شکر گزار ہوں, اور اس شکر گزاری پر اس دنیا کی زندگی کو بھی انجوائے کریں اور آخرت کو بھی انشاءاللہ. دوسرا رویہ جو عام طور پر انسانوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر انسان کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں. وہ جس کو دیکھتے ہیں تو اس کی یا تو شکل میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں, یا عقل میں اس کی کوئی خرابی ڈھونڈتے ہیں, یا اس کی بات میں, یا اس کے کام میں. ان کو دوسروں کے اندر کوئی بھلائی نظر آتی ہی نہیں, وہ ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی خامی تلاش کر لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس جب آپ بیٹھتے ہیں تو یا تو وہ دوسروں کی شکل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, فلاں کا ناک ایسے ہے, فلاں کے بال ایسے ہیں, فلاں کا رنگ ایسا ہے, اس کا قد ایسا ہے, اس کی فزیک ایسے ہے, اس کو تو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں, اس کا لباس ایسا ہے, اس کو تو پکانے کا ڈھنگ نہیں, اس کی تو چال ایسی ہے. وہ ہر وقت ان کی صرف خامیاں دیکھتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں صرف کڑن اور جلن آتی ہے اور وہ صرف پریشان رہتے ہیں, اور انہیں ہر چیز میں خامی نظر آ رہی ہوتی ہے. ہر وقت کرٹیسائز کرٹیسائز کرٹیسائز, تنقید تنقید تنقید. اب جب یہ تنقیدی ذہن بن جاتا ہے اور انسان ہر ایک کے اوپر تنقید کر رہا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں سے سب بھاگنے لگتے ہیں, کوئی ان کی طرف نہیں جاتا. پھر ہم کہتے ہیں کہ دوسروں میں خامی ہے, وہ خراب ہے جو ہم سے بھاگ رہے ہیں, ہم اپنی جگہ پرفیکٹ ہیں, اور اپنی عقل پہ ناز کرتے کہ دیکھو مجھے ہر ایک پر کتنی تنقید کرنی آتی, میں تو اس کو بھی سیدھا کر دوں گی, اور میں اس کو اپنے جوتے کی نوک میں نہیں رکھتی, اور فلاں ایسا ہے اور فلاں ایسا ہے. تکبر بھرے ایسے ایسے جملے بولتے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا ہی نہیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تلقین کی کہ لوگوں تکبر سے بچنا. تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ اگر کسی کے جوتے میں 2 تسمے ہوں, یعنی زیادہ اچھا جوتا ہو, آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک تسمہ تو بند کرنے کے لیے ہوتا ہے اور ایک اوپر وہ اس کی بو سے بنی ہوئی ہوتی ہے اور وہ خوبصورتی کے لیے بھی ہوتا ہے, تو زیادہ قیمتی جوتا ہوگا. تو اگر کوئی شخص ایسا جوتا پہنے تو کیا وہ متکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا اگر اس کا لباس اچھا ہے تو کیا وہ تکبر کرنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. پوچھا اگر اس کے پاس سواری ہے, یعنی جیسے آج کے دور میں اگر کسی کے پاس گاڑی ہے اور عمدہ گاڑی ہے اور اس کو بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے, تو کیا وہ تکبر کر رہا ہے؟
فرمایا نہیں. تو پھر پوچھا کہ تکبر ہے کیا؟ فرمایا غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا. جب کوئی سچی بات، اللہ کی بات، دین کی بات، خدا رسول کی بات اس کے پاس آئے تو وہ اس کو قبول نہ کرے، اس کا انکار کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھے. ہم سب کو اپنے دل کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمیں دوسروں کے اندر خوبیاں زیادہ نظر آتی ہیں یا خامیاں زیادہ نظر آتی ہیں. ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر کا جائزہ لیں، اور اگر ہمیں دوسروں کے اندر خامیاں زیادہ نظر آتی ہیں، اور بعض اوقات تو صرف اس لیے کہ ہم صرف سامنے کا رخ دیکھتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کے پیچھے حالات کیا ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، ان کی کنڈیشنز کیا ہیں، نتیجتاً ہم ان کو اپنے سے حقیر سمجھنے لگتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم دوسرے کو اپنے سے کم عقل سمجھتے ہیں، جب دوسرے کو اپنے سے چھوٹا سمجھتے ہیں کسی بھی اعتبار سے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہمیں ان سے کمپلینٹس ہوتی، شکوے ہوتے ہیں، ہمیں ہر بات پر پھر غصہ آنے لگتا ہے، اور پھر ہم لوگوں سے دور بھاگنے لگتے ہیں. اب آپ خود سوچیں، اگر آپ اس رویے کے ساتھ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ماں باپ سے بھی شکایات ہیں، آپ کو اپنے بہن بھائیوں سے بھی شکایات ہے، آپ کو اپنے شوہر سے بھی شکایت ہے، آپ کو اپنے بچے سے بھی شکایت ہے، آپ کو اپنے ہمسائے سے بھی شکایت ہے، آپ کو اپنے ملک کے سیاستدانوں سے بھی شکایت ہے، آپ کو ریلیجس لیڈر سے بھی شکایت ہے، آپ کو دنیا کے ہر بندے سے شکایت ہے، اور آپ ہر وقت یا تو جیسا خود کڑتے ہیں اندر دل جلتا رہتا ہے، یا پھر لوگوں کے ساتھ وہی باتیں کرتے رہتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا، کوئی آپ کی کمپنی میں بیٹھنا نہیں چاہتا، کوئی آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا، لوگ آپ سے دور بھاگتے ہیں. ایسے لوگوں سے سب دور بھاگتے ہیں. پھر ایسے لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں. پھر ان کو شکایت ہوتی کوئی ہمیں پوچھتا نہیں، پھر ان کو شکایت ہوتی ہمارے بچے ہمیں نہیں پوچھتے، پھر وہ اکیلے بیٹھ کے روتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا ہمارا کوئی خیال نہیں. پھر انہیں شوہر سے شکایت ہوتی کہ وہ ہمارا خیال نہیں رکھتا، پھر انہیں اوروں سے شکایت ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کڑھن، جلن، دکھ، درد، تکلیف، بیماریاں ایک کے بعد ایک، اور یہ زندگی حرام ہو کر رہ جاتی. پھر اس کے بعد ایک اور چیز ہم لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کے اندر کوئی خوبی نظر بھی آتی ہے تو پھر ہم اس کو بس صرف کمپیریزن کے لیے رکھ لیتے ہیں. بس کسی کے بچے میں کوئی چیز اچھی نظر آئی، پھر سارا وقت بچوں کو تانے دیں گے، وہ تمہارا کزن تو یہ پڑھ رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، تم آوارہ پھر رہے ہو، وہ تمہارا دوست دیکھو کیا بن گیا اور تم کیا بنے، وہ تمہارا خالو اور چچا اور ماموں کیا تھا اور تم کیا ہو. ایسی منفی باتوں سے بچے کیا کرتے ہیں؟ وہ ایک نہیں سننا چاہتے، وہ بہرے بن جاتے ہیں، بے حس ہو جاتے ہیں. ہم دن رات ان کو ڈسکریج کرتے رہتے ہیں، ان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے، وہ زندگی میں کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتے، وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے، وہ اندر ہی اندر کٹتے اور گھٹتے رہتے ہیں. نتیجتاً نشے کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ پناہ ڈھونڈتے تو کہاں، نشے میں جا کے ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کو کہیں سے بھی کوئی تعریف نہیں ملتی، ان کو کوئی اپریسیشن نہیں ملتی. خرابی کہاں سے آئی؟ ہمارے رویوں سے آئی، ہمارے اخلاق سے آئی، اور ماؤں کا اس میں بہت بڑا رول ہے. اکثر نوجوان بچوں کو ماں باپ سے شکایت ہوتی ہے، ٹھیک ہے اس میں ان کی نوجوانی کا بھی کچھ ہاتھ ہوتا ہے کہ ان کی سوچ ڈفرینٹ ہوتی ہے، لیکن اس میں کچھ ماں باپ کا بھی قصور ہوتا ہے. ہم سمجھ لیتے ہیں ہم ماں باپ ہیں، عزت اور احترام کے لائق ہیں، ہم جھوٹ بولیں تو بھی بچے ہماری عزت کریں، ہم غلط کام کریں تو بھی بچے ہماری عزت کریں. نہیں، بچے جب باشعور ہو جاتے ہیں تو وہ ہماری غلط باتوں پہ ہماری عزت نہیں کر سکتے. ہم صرف ماں باپ ہونے کی دھمکی نہیں دے سکتے، ہم صرف ماں باپ ہوتے ہوئے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے. بہت ضروری ہے کہ ہم ماں باپ اپنے رویوں پر غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور لوگوں میں کمپیرزن چھوڑ دیں. اس طرح کے کمپیرزن سے زندگی حرام ہو جاتی ہے. مثلا بعض اوقات ہم اپنے شوہر کا اپنے دوسرے کسی اس کے بہن بھائی سے کمپیرزن، یا خاندان میں کوئی اور جو لوگ ہیں دوسرے کپلز کے ساتھ کمپیرزن کرنے لگتے ہیں، اور پھر ان کا سوچ سوچ کے ہم غمگین ہوتے رہتے ہیں کہ فلاں تو اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتا ہے، فلاں اتنا کما کے لاتا ہے، فلاں تو اپنی بیوی کو حج پر لے گیا ہے، فلاں نے تو ایسا اور ایسا گھر میں فرنیچر ڈلوا کے دیا ہے، اور ہمارا شوہر تو کچھ بھی نہیں کرتا. اور ہمیں اس وقت یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی دوسرے کے شوہر نہ کرتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ دنیا کے معاملے میں
اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو، تب شکر گزاری آئے گی. لہذا اگر ہم چاہتے ہیں خوشحال زندگی تو ہمیں کرٹیسائزنگ چھوڑنی ہوگی. کریٹیک نہیں بننے کے لیے ہم کو کہا گیا. لست علیہم بمسیطر، اللہ نے ہمیں کسی پر مسلط نہیں کیا. ہمارا فرض ہے انما انت مذکر، کہ آپ کسی کو اچھی سی بات بتا دیں، نصیحت کر دیں، سمجھا دیں، لیکن سر پہ سوار نہ ہو. خود اپنے بچوں کے سر پہ بھی سوار ہونے کی ضرورت نہیں. ان کو بھی تبلیغ کرنے، ان کو بھی سمجھانے میں حکمت سے کام لیں، لیکن کسی کے پیچھے نہ پڑیں اور لوگوں میں مقابلہ نہ کریں، نہ اپنے بچوں کا کسی سے کریں. مثلا بعض بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اسپیشل بچے دیے ہوں، اسپیشل دونوں اعتبار سے. بعض اسپیشل بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی ذہنی ترقی اتنی نہیں ہوتی، اسپیشل کیسز کے وہ بول نہیں صحیح سکتے، دوسرے بچوں کے ساتھ برابر کا پڑھ نہیں سکتے، یا کوئی اور. ایسے میں بعض اوقات مائیں رو رو کر اپنے آپ کو گلا دیتی اور ہر بات میں کمپیریزن کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کے فلاں بچے جو ہیں وہ اتنا آگے نکل گئے اور یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا اور یہ تو پیچھے رہ جائے گا اور پتہ نہیں اس کا کیا بنے گا. ایک بات سوچ لیجئے کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ اس نے آپ کو چنا، آپ کی گود کو چنا اس اسپیشل بچے کے لیے، کیونکہ وہ بھی اللہ کی کریشن کا ایک انداز ہے، وہ بھی اللہ کی تخلیق ہے. اس نے ایسے بچے پیدا کرنے تھے، اس نے کیے اور آپ کی گود میں دے دیے. آپ اس کو اللہ کی امانت سمجھ کے پال رہے ہیں. اگر بڑے ہو کر بھی آپ کو اس کو ایک خاص طریقے سے ریز کرنا پڑ رہا ہے تو ناراض نہ ہو اللہ سے. آپ سوچے اچھا اللہ نے مجھے چنا اپنی اس تخلیق کے لیے. اسی طرح کچھ اور طرح کے بہت ہائیلی انٹیلیجنٹ بچے بھی اسپیشل ہوتے ہیں، ان کی نیڈز بھی ٹوٹلی ڈفرنٹ ہوتی ہیں. وہ عام میڈیاکر بچوں سے مختلف ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے ماں باپ کو بعض اوقات بہت تنگ کرتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس پر بھی ہمیں صبر سے کام لینے کی ضرورت ہے. اللہ نے ماں کے قدموں میں اس لیے نہیں جنت رکھی کہ بس وہ صرف پیدا کر دے اور چھوڑ دے. جو بچوں کی تربیت میں صبر اور برداشت سے جتنا جتنا وہ کام لیتی ہے، وہ سارا کچھ ماں کے لیے اجر لکھا جاتا ہے. لہٰذا اگر آپ پرسکون زندگی چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو دوسروں کے بچوں سے کمپیئر نہ کریں. ہاں سیکھنے کے لیے ضرور کہ اگر دوسرے کا بچہ آگے جا رہا ہے، اس نے قرآن بھی حفظ کر لیا اور اسکول میں بھی گریڈز اچھے لے رہا ہے، تو آپ یہ ضرور جانیں کہ اچھا اس نے کیسے یہ کام کیا، تاکہ آپ بھی اپنے بچے کو کروا سکیں. لیکن دل میں اس کی نعمت پر غمگین نہ ہو کہ اچھا اس کے بچے نے تو کر لیا ہے، میرا پیچھے رہ گیا، اور آپ حسد شروع کر دیں اور جب اس بچے کا ذکر آئے تو آپ کو تکلیف ہونے لگے. نہیں، اس کی نعمت پر بھی خوش ہوں کہ شکر ہے اللہ کا، اگر میرا نہیں کر سکا اس کا تو کر گیا، اس کو تو یہ نعمت مل گئی. جب آپ دوسروں کی خوشی پر خوش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش کر دے گا، اللہ آپ کو بھی نعمتیں دے گا، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پھر اسی طرح بعض اوقات جب ہم کمپیریزن کرتے ہیں تو پھر ہم کمپٹیشن میں پڑ جاتے ہیں. جب کمپٹیشن میں پڑتے ہیں تو پھر زندگی کے مقاصد بھول جاتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے کس خاص کام کے لیے پیدا کیا تھا. اچھا یہ کمپٹیشن کس میں ہوتا ہے؟ اگر نیکیوں میں ہو تو بہت ہی اچھا، لیکن ہم نیکیوں میں کمپٹیشن نہیں کرتے. ہم کس میں کرتے ہیں؟ کپڑوں میں کرتے ہیں، گھروں میں کرتے ہیں، فرنیچرز میں کرتے ہیں، اور ضرورت کی چیزوں میں، دنیا کی چیزوں میں کرتے ہیں، لیکن آخرت کے بارے میں نہیں کرتے. نیکیوں میں آگے نکلنے کے لیے کمپٹیشن نہیں کرتے. حالانکہ ہمیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ فاستبقوا الخیرات. جب ہم دنیا میں کمپٹیشن شروع کرتے ہیں، انہیلدی کمپٹیشن جب شروع ہوتا ہے کہ اچھا اس نے یہ کپڑا پہن لیا، یہ ڈیزائن پہن لیا، میں بھی پہن کے چھوڑوں گی. اب پیسے نہیں ہیں، اب پیسے حاصل کرنے کے لیے ایک اور جدوجہد شروع ہو گئی. اب وہ پیسے ہاتھ آ گئے، پھر وہ چیز خرید کے پھر ہم پہنتے ہیں، رکھتے ہیں، پھر ہم ٹھنڈے ہوتے ہیں. لیکن آپ خود سوچئے کہ صرف اس ایک خواہش کے پورا کرنے کے لیے آپ نے کیا کچھ گنوایا. ہو سکتا ہے آپ نے اپنے بچوں کا وقت چرایا ہو. بچوں کا وقت چرانے سے مطلب یہ کہ جو ٹائم آپ کو ان کو دینا چاہیے تھا اس کام میں آپ پیسے کمانے میں لگے رہے. آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو صرف پیسے دے کر آپ خوش کر دیں گے اور ان کی ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی؟ نہیں. جو وقت آپ کو ان کو دینا ہے وہ آپ ہی کو دینا ہے. جو محبت آپ سے ان کو مل سکتی ہے وہ دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں مل سکتی. پھر اسی طرح جب ہم کمپٹیشن کرنے لگتے ہیں تو پھر ایک اور چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حسرتیں جو کہیں ختم نہیں ہوتی. جتنا بھی ہم کمپیٹ کر لیں، جب ہم ایک نقطے پہ پہنچتے ہیں تو پھر اگلا شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے اگلا شروع ہو جاتا ہے، کہیں بھی ختم نہیں ہوتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر
کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون الہاکم التکاثر. یہ کثرت حاصل کرنے کی خواہش نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا. پھر ہم آخرت کے بارے میں غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور جب کوئی اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، اس اصل گھر کو بھول جاتا ہے، اس منزل کو بھول جاتا ہے، تو پھر اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. پھر وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کر سکتا. لہٰذا ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس چیز کے لیے دوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہر شخص دوڑ رہا ہے، اور ہر شخص کا قبلہ کچھ مختلف ہے، اور ہر شخص مختلف چیزوں کے لیے دوڑ رہا ہے. ہماری خواہشات کیا ہیں، ڈیزائرز کیا ہیں، ہماری نیڈز کیا ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کس چیز کا شوق رکھتے ہیں، اور اس شوق کی ورتھ کیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں قربانیاں کیا کرنی پڑ رہی ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو قربان کر کے اپنے شوق پورے کر رہے ہوں، اور پھر اینڈ آف دا ڈے آخرت میں کوئی بھی چیز ہاتھ میں نہ آئے، کچھ بھی باقی نہ رہے، کچھ بھی حاصل نہ ہو. لہٰذا ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا ہے، ہم سب کو اپنے بارے میں سوچنا ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں کس رخ پر جانا ہے. جنت اللہ تعالیٰ کی بہترین بستی ہے. اسے ان لوگوں سے بسایا جائے گا کہ جو اللہ کے پسندیدہ ہوں گے اور جن پر اللہ کی رحمت ہو جائے گی. لہذا ہم سب کو ان چیزوں کی طرف بڑھنے اور ان چیزوں کی طرف دوڑنے کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے قریب کر دیں، جو ہمیں اللہ کی رضا کے قریب کر دیں، جو ہمیں اس کا قرب عطا کرے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے؟ وہ کون سی چیز ہے کہ جس سے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ وہ کون سے پسندیدہ کام ہیں جنہیں کرنے سے ہم واقعی اس کی رضا پا سکتے ہیں؟ چند ایک کا ذکر میں آج کروں گی. سب سے پہلی چیز، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، کہیں پر بھی ہو اللہ کو یاد کرتے رہے. اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ جیسے تسبیح ہے. جیسے تسبیح یہ اللہ کی شکر گزاری کا زبانی اظہار ہے، اقرار ہے. کون سی تسبیح کریں؟ ایک تو یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جو میزان پہ بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، یعنی آخرت میں ان کا بہت فائدہ ہے، لیکن بولنے میں بہت ہی آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور قیامت کے دن جو شخص ان کی کثرت لے کر آئے گا وہ اعمال کے اعتبار سے بہت آگے بڑھ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ شکر گزار بندے تھے. آپ کے خادم ہیں ربیعہ بن کعب. وہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، یعنی آپ کے چھوٹے چھوٹے کام آپ کے ساتھ کرتا رہتا. جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا. میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی، یہاں تک کہ میں تھک جاتا یا مجھے نیند آ جاتی، میں سو جاتا، لیکن آپ یہ کلمات پڑھتے رہتے. ہر روز رات کو تسبیح کر کے سوتے. اب آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں نیند نہیں آ رہی ہوتی، ہم سائڈ بدل رہے ہیں، دائیں ہو رہے ہیں، بائیں ہو رہے ہیں، لیکن ہم کوئی ذکر بھی نہیں کر رہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، رات کو سوتے وقت وہ آخری عمل کیا کرتے تھے. اور پھر دل میں بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، لیکن کبھی بلند آواز میں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ جب آپ ذکر کریں گے تو آپ کے آس پاس آپ کے بچے اور دوسرے لوگ بھی کریں گے. مائیں جو چھوٹے چھوٹے بچے گودوں میں اٹھائے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ مختلف لوریاں بھی پڑھ رہی ہوتی ہیں یا کچھ کہہ رہی ہوتی ہیں ان کو، تو اس وقت بھی آپ سبحان اللہ الحمدللہ اور اس طرح کے سودنگ کلمات کی تسبیح کریں ان کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اپنا بچاؤ حاصل کر لو. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دشمن آ گیا ہے، کس سے بچاؤ کریں، کس سے بچیں؟ فرمایا جہنم سے بچاؤ، کیونکہ قرآن مجید میں آتا نا ان جہنم کانت مرصادا، کہ جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے.
تاک میں لگی ہوئی ہے اور دیکھ رہی ہے کہ کون کون میرے پاس آنا چاہیے. لوگوں اس سے بچو. آپ نے فرمایا جہنم سے تمہارا بچاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے. ان کلمات کو پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن تمہارے آگے آ کر پیچھے آ کر تمہارا بچاؤ کریں گے. یعنی جیسے باڈی گارڈز ہوتے ہیں نا، آگے بھی اور پیچھے بھی، تو یہ کلمات قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے تمہیں ایک پروٹیکشن دے دیں گے. اور یہی کلمات باقیات الصالحات ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے نا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق، لیکن باقی رہنے والی نیکی کون سی ہے؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، جو ثواب کے اعتبار سے بہتر ہو، وخیر املا، اور انجام کے اعتبار سے اچھی ہو. اس کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دی کہ وہ کیا ہیں. یہ کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ان کلمات کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے. کیا سوچ کر؟ جہنم کی آگ سے بچا لیں گی. جیسے وہ ہوتی ہے نا کہ بلٹ پروف جیکٹ کسی نے پہنی ہوئی ہو تو بلٹ آ کے لگے بھی تو اس کو نہیں لگتی. تو اسی طرح جیسے جہنم کے بارے میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کلا انہا لظى نزاعۃ للشوى تدعو من ادبر وتولى، کہ جہنم کی آگ انہا لظى نزاعۃ للشوى، ایسا شعلہ ہے کہ جو چہرے پہ پڑے تو چہرے پہ جھلس جائے، اور وہ پکار رہی ہوگی، پیچھے جا رہی ہوگی، تدعو بلائے گی ادھر آؤ ادھر آؤ، وہ پیچھے چل پڑے گی. من ادبرا، جو بھی پیٹ پھیرے، وہ تولا، منہ موڑے، جو حق سے دور جائے، حق کا انکار کرے، یہ آگ اس کے پیچھے پڑے گی. تو اس آگ سے بچاؤ کے لیے کیا پڑھنا ضروری ہے؟ پڑھیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے ابو سلمہ. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واہ واہ، اپنے ہاتھ سے 5 کا اشارہ کیا، 5 چیزیں یہ میزان میں بہت بھاری ہوگی. پھر فرمایا وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمات اور 5ویں چیز کسی کا فوت ہونے والا نیک بچہ کہ اس کا باپ اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کے صبر کرے. بعض اوقات ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بچوں کو پالا بڑا کیا، وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے. ایک مرتبہ کسی کے گھر میں اسی طرح درس دے رہی تھی، صدقہ جاریہ پہ بات ہو رہی تھی، تو ایک خاتون رونے لگی کہ میرا تو جوان بچہ فوت ہو گیا، میرے لیے کون صدقہ جاریہ ہوگا، میرے پیچھے کون ہوگا جو میرے لیے دعائیں کرے. تو واقعی میں سوچ میں پڑ گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی محروم نہیں رکھا. اگر مرنے کے بعد کسی کا بچہ اس کو فائدہ دیتا ہے تو وہ بچہ جو زندگی میں باپ یا ماں کی زندگی میں فوت ہو جائے اور ماں باپ صرف اللہ سے اجر کی امید رکھ کر صبر کر لے، تو یہ صبر جو ہے میزان میں بہت بھاری ہے، وہ بہت سے صدقہ جاریہ سے زیادہ وزنی عمل بن جائے گا. تو دونوں صورتوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. یہ کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم اس کی رحمت کو پانے کے لیے تڑپتے نہیں، کوشش نہیں کرتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی آدمی آیا، بدو تھا، جس نے بڑا قیمتی جبہ پہن رکھا تھا، اس پر دیباج اور ریشم کے بٹن لگے ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھی نے تو مکمل طور پر فارس بن فارس یعنی فارسی آدمی کی شکل شباہت اختیار کر لی، یعنی اس نے اپنا سارا کلچر چینج کر دیا، بالکل ان کے طریقے پر ہو گیا. ایسا لگتا ہے کہ اس کے ہاں فارسی نسل ہی کے بچے پیدا ہوں گے اور چرواہوں کی نسل ختم ہو جائے گی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان جب اپنا لباس بدلتا ہے، اپنی زبان بدلتا ہے، اپنا کلچر بدلتا ہے، تو اولاد یا نسل کے بھی رنگ وہی ہو جاتے ہیں.
آپ نے بہت دفعہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جو لوگ یہاں سے سعودی عرب جا بسے تو ان کے بچے اور طرح اٹھے پروان چڑھے، جو انگلینڈ چلے گئے یا امریکہ چلے گئے ان کے بچوں نے جب وہی کا لباس پہنا، وہی کی زبان بولی، تو وہ یہاں آ کے بالکل اجنبی ہو جاتے ہیں. یوں لگتا ہے کہ ماں باپ یا نانی دادی جو ہیں وہ ان کے کچھ نہیں لگتے، لیکن وہ نسل ہی بدل کر رہ گئی. تو آپ نے کہا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا اثر صرف تم پر نہیں تمہاری اولاد پر بھی ہوگا. ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم بچوں کو کسی اسلامی اسکول میں بھیج دیں گے تو اسلامی ہو جائیں گے. اچھی بات ہے، بہت کچھ سیکھ آئیں گے وہاں سے، بہت سی دعائیں یاد کرائیں گے، بہت سے ذکر اذکار، نماز، قرآن، دین کی تعلیم، علم ہو جائے گا. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ وہ عمل کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ عمل آپ سے سیکھیں گے، وہ آپ کو آئیڈیالائز کریں گے. آپ کی زندگی ان کے سامنے ایک نمونہ ہے، خواہ وہ اچھا ہو یا برا ہو. جو آپ کریں گے وہ وہی کریں گے. لہذا ہم میں سے ہر ایک کو بہت کانشیسلی زندگی بسر کرنی ہے کہ جب ہم بچوں کے سامنے کیا کہیں بھی اکیلے میں بھی کسی کے ساتھ بھی بولیں تو اپنے بولنے کو بھی واچ کریں کہ ہم کیسے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں. تو بچے وہی سیکھ رہے ہیں. ہم چیخیں چلائیں گے تو بچے بھی چیخ چلا کے بات کریں گے. ہم کسی کے ساتھ اوئے کر کے بولیں گے یا بدتمیزی سے بات کریں گے تو بچے بھی ویسے ہی بات کریں گے. ہم جس کی عزت اور ادب اور احترام کریں گے بچے بھی اس کی عزت احترام کریں گے. لہذا جو کچھ ہم ہیں بچے ہمارا ریفلیکشن ہوتے ہیں. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ان کی تربیت کے لیے اپنی تربیت کر لیں. اگر آپ کی تربیت ہوگی تو آپ کے بچوں کی خود بخود ہوگی، وہ دیکھ کر ہی آپ جیسے بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کی تربیت نہیں ہوئی تو بچوں کی تربیت بہت مشکل کام ہے. وہ کچھ چیزیں تو آس پاس معاشرے ماحول سے سیکھ لیں گے لیکن ان کی رگ و پے میں وہی باتیں اتریں گی جو وہ آپ کے عمل میں دیکھیں گے. لہذا جو اچھی خوبیاں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں ہوں وہ آپ اپنے اندر لے آئیں. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ بچوں میں محنت کی عادت ہو، پہلے آپ خود محنت کریں. آپ چاہتے ہیں بچے سچ بولیں تو ان کو سچ بول کے دکھائیں. آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑوں کی عزت کریں، آپ اپنے بڑوں کی عزت کریں. اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ ان کو بڑھاپے میں کسی اسٹور روم میں ڈال دیں یا کسی بیک روم میں ڈال دیں کہ جہاں ہم نے اس کو بھی اسٹور بنا کے رکھا ہوا ہے، تو بچے دیکھ رہے ہیں نا کہ نانی دادی کا کمرہ کیسا ہے. تو بڑے ہو کر وہ یا ان کے بچے اپنی نانی دادی کو پھر کون سا کمرہ دیں گے، کون سی جگہ دیں گے. ہم اگر اپنے بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں تو بچے ان کی عزت نہیں کر سکتے. تو آپ کا عمل ان کو سکھائے گا. اگر آپ بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ سچ بولیں تو سب سے پہلے خود سچ کا پورا پورا اہتمام کرنا ہوگا. ایک دم معجزے نہیں ہوتے، آہستہ آہستہ وقت لگتا ہے، لیکن قطرہ 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 کر کے وہ سیکھتے چلے جاتے ہیں اور ایک دن آتا ہے کہ پھر آپ کو اپنا لگایا ہوا باغ نظر بھی آنے لگتا ہے، وہ پھل پھول کھلانے لگتا ہے. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جبے کے یعنی جو گاؤن پہنا ہوا تھا اس کے مختلف حصوں کو پکڑ کر جمع کیا اور فرمایا میں تمہارے جسم پر بے وقوفوں کا لباس نہیں دیکھ رہا. پھر فرمایا اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں جس میں سے میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 سے روکتا ہوں. حکم اس بات کا دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، کیونکہ اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا. اتنا وزنی کلمہ ہے یہ. بعض اوقات کسی کو بتایا جاتا ہے نا کہ اگر آپ کا دل گھبرا رہا ہو یا ڈپریشن ہو رہا ہو تو آپ کثرت سے یہ پڑھیں کیونکہ ایک حدیث میں اس کا ورد آیا ہے. تو کہتے اچھا، ان کو لگتا ہے جیسے کوئی ان کو ایسے معمولی سی چیز بتا دی گئی. حالانکہ اگر پورے یقین کے ساتھ اور روح کے ساتھ اس کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے دل کے بند حصے کھلنے لگے ہیں. پڑھیے ذرا لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. اور آپ کو معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. آپ اکیلے بیٹھ کے اسی انداز میں کئی دفعہ دہرائیے، زور سے پڑھیے
اور پھر اپنے دل کی حالت دیکھیے، یقیناً اس میں فرق پڑے گا. پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اگر ساتوں آسمانوں اور زمینیں ایک کڑے کی شکل اختیار کر لیں، جیسے ایک چوڑی ہوتی، تو لا الہ الا اللہ اس کو بھی توڑ دے گی. اتنا مضبوط چیز بھی کوئی ہو تو لا الہ الا اللہ کی طاقت اس کو بھی توڑ دے گی. ایمان جو ہے یہ بہت بڑی قوت ہے. قرآن پاک میں آتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا، کہ جو طاغوت کا انکار کرے، یعنی ایسے سرکشوں کا جیسے شیطان کا اور شیطانی باتوں کا اور شیطان کے ائمہ کا، شیاطینوں کا، جو کوئی انکار کرے، ان کی بات نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ کی بات مانے، تو کیا ہوگا؟ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ پر ایمان اور اللہ پر اعتماد اور توکل اور اللہ کو ایک ماننا ایسی مضبوط چیز ہے، ایسا مضبوط کڑا ہے جس کو کوئی چیز توڑ نہیں سکتی. اگر پوری کائنات بھی مل کر جتنی بھی اس کے اندر پاور ہے اور جتنی بھی چیز ہے اس کو آپ چھوٹا کر کے کڑا بنائیں، تو جو ایک لا الہ الا اللہ سے بنتا ہے کڑا، سچے معنوں میں جو توحید اندر اترتی ہے، انٹرنلائز کرتے ہیں آپ اس کو، وہ ان سب چیزوں کو توڑ دیتا ہے، ساری رکاوٹوں کو دور کر دیتا ہے. لیکن آپ سچے دل سے اس کو پڑھنے والے ہوں، صرف ورد وظیفے کے طور پر نہیں، بلکہ آپ کسی وقت، یعنی کہ جب دل میں کوئی وسوسے آ رہے ہوں، کوئی ڈاؤٹس آ رہے ہوں دین کے بارے میں، یا کوئی چیز دین کی اچھی نہ لگ رہی ہو، نماز پڑھنے کو دل نہ چاہ رہا ہو، یا کوئی ایسی کیفیت اوپر آ رہی ہو، کیونکہ انسان ہیں ہم، اور خواتین کے تو ہارمونل پرابلمز بھی رہتے ہیں اور اندر کی نیچر میں بہت چینج آتے رہتے ہیں. تو جب کبھی ایسی کوئی کیفیت طاری ہو تو فوراً آپ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور جب کہیں لا الہ الا اللہ تو ایک اللہ کا تصور ذہن میں لائے کہ بس اللہ ہی ایک اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے الہ، بس وہی دراصل الہ ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی کیفیت بدلنا شروع ہو جائے گی. اور یہ جن چیزوں کو آپ رکاوٹ سمجھتے ہیں، غم اور دکھ کی چیزیں، وہ بدلنے لگیں گی. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس کو آپ نے کلمات سکھائے تھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا ہی دوسرا انداز ہے کہ اللہ اللہ ہی میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں.